محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے اپنے مبارک گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور مبارک دن میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے خطبے کو قبول فرمائے، ہمارے بولنے کو قبول فرمائے، ہماری نماز کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے جو ثواب کے وعدے کیے ہیں وہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیارو، اس وقت جو بارش کا معاملہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی پانی کا آنا کبھی پانی کا نہ آنا. کسی علاقے میں ہم کو خبر آتی ہے کہ بہت بارش ہو رہی ہے تو کسی علاقے میں یہ ہے کہ بوند. اور یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ میرا بندہ تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. میرے پیارو، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو جب چاہتے پانی اتار دیتے ہیں، جب چاہتے پانی روک لیتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو سب علاقے میں برابر پانی ہوتا. یہاں ایسا معاملہ تو نہ ہوتا کہ کسی علاقے میں پانی کا طوفان آیا تو کسی علاقے میں ٹرین بند ہو گئی، تو کسی علاقے میں ٹریفک کا معاملہ آیا، تو کسی علاقے میں پانی بھر گیا اور ریل آ گئی، اور کچھ علاقے ایسے جہاں پانی کا بوند بھی نہیں، پانی کا قطرہ بھی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو طریقہ ہے، اس میں اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. اور یہ شاید ہم کو نہیں معلوم، یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. بھائی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا، پارہ نمبر 27. ماشاءاللہ ہمارے بہت سے بھائی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتے ہوں گے. سورہ واقعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہوگی وہ گھر میں موت تو آئے گی لیکن کبھی کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، کبھی کوئی رات کو پیاسا نہیں تڑپے گا. اسی سورہ واقعہ میں اللہ نے اس پانی کا ذکر کیا ہے، کبھی آنا کبھی نہ آنا، اتارنے والا نہ اتارنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون. کتنے پیار سے اللہ ہم کو سوال پوچھ رہے ہیں، اے بندہ میرے بتا دے یہ جو پانی آسمان سے آتا تو پیتا ہے؟ بولو یہ پانی جو آسمان سے آتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ آسمان سے جو پانی آیا جس کو تو نے پینے کے کام میں استعمال کیا اور بھی کاموں میں استعمال کیا، اللہ فرماتے تو نے اتارا؟ بھائی ہم نے اتارا؟ اللہ پوچھتے تو نے اتارا یا ہم اتارنے والے؟ بولو نا کون اتارنے والا؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بلند آواز سے کون اتارنے والا؟
لیکن آگے اللہ نے جو آیت کاش ہم کو سمجھ میں آئے میرے دوستوں، پڑھتے تو بدن کا بال کھڑا ہو جاتا. اللہ فرماتے یہ پانی آیا، میں نے اتارا، میں نے نہروں کو بھر دیا، تالاب کو بھر دیا، سمندر کو بھر دیا، میں نے پانی 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 تجھے دیا. اور اللہ کہتا کتنا اچھا ٹھنڈا پانی میں نے تجھے عطا کیا. اللہ کہتے یہ میں رحمان رحیم ہوں اس لیے ایسا کیا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں رحمان اور رحیم ہوں اس لیے ایسا کیا. اور آگے کیا فرماتے اللہ کہتے میرا بندہ اگر تیرے گناہوں کو دیکھا ہوتا، اگر تیرے گناہوں کو دیکھا ہوتا، یہ پانی کو ایسا کھارا اور ایسا کڑوا بنا دیتا کہ جب تو پیتا تیرے گلے میں اٹک جاتا، نہ اوپر نکلتا نہ اندر جاتا. اللہ نے فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں تیرے گناہوں کو دیکھتا، اگر میں تمہارے جرموں کو دیکھتا، اگر میں تمہارے پاپوں کو دیکھتا، اللہ فرماتا اسی پانی کو کھارا اور کڑوا بنا دیتا، ایسے گلے میں اٹک جاتا، نہ نکالنے جاتا تو باہر نکلتا نہ اندر جاتا. اللہ فرماتے فلولا تشکرون. اللہ کہتے میرا بندہ شکریہ ادا کر لے میرا، میں نے اپنی رحمت کو دیکھا، کبھی غصے کو نہیں دیکھا. تو میرے پیارو یہ پانی کا ایک ایک قطرہ ہمیں بتاتا ہے کرنے دھرنے والا کون. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا تو جلدی بولنا، وقت بہت کم رہتا. سیدنا حضرت موسیٰ. بولو سیدنا حضرت. ہاں ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے اور بہت سارے لوگ ان کے گھر کے پاس جمع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر آئے، بھائی کوئی پرابلم ہے؟ سب نے کہا آپ تو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر تورات نامی کتاب اتری ہے، تو آپ اللہ سے پانی کیوں نہیں مانگتے؟ ہمارے کھیتوں کا حال دیکھو، ہمارے باغ کا حال دیکھو، ہمارے جانور مر گئے، ہمارے بچے بل بلاتے، گھر میں عورتیں پریشان ہیں، اور آپ بھی تو ہمارے علاقے میں رہتے ہو نا. سب نے کہا حضرت موسیٰ سے آپ بھی ہمارے علاقے میں رہتے ہو، آپ کو معلوم ہے کتنے دن ہو گئے پانی نہیں آیا، آپ کوہ طور پہ جاتے ہو، کس سے بات کرتے ہو؟ تو اللہ سے کہو نا کہ اللہ پانی برسا دے. بولو اللہ کو کہو نا اللہ پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، بھائی سب کو کہا بالکل فکر نہ کرے، میں یوں چلا، یوں کوہ طور پر گئے. اور صحیح بات ہے بھائی کوہ طور پہ جاتے کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. یہاں بھی حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے. بولو کس سے باتیں شروع ہو گئی؟ ہاں اللہ نے فرمایا کیوں حضرت موسیٰ آنا کیوں ہوا؟ حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں، وہ ہوا عالم، اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ نے پھر پوچھا موسیٰ آنا کیوں ہوا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ وہ پوری قوم میرے پاس آئی تھی، وہ بچے مر رہے، جانور مر گئے اور بچے بل بلاتے اور پانی نہیں آیا، اللہ میں پانی مانگنے آیا. اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا اے موسیٰ پانی چاہیے نا؟ کہا اللہ پانی چاہیے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پہاڑ سے اترو، تمہارے اترنے میں دیر ہوگی، میرے پانی اتارنے میں دیر نہیں ہوگی. چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے اور سب کو کہنے لگے پانی آ رہا. ارے سب نے کہا پترو پانی آنا شروع ہو چکا ہے، اور خوب دھوم دھام سے پانی آیا. حدیث پاک میں لکھا ثلاثۃ ایام ولیالیھا، 3 دن اور 3 رات تک پانی برسا. جب پانی ختم ہوا سب اپنے کھیتوں پر گئے. ویسے یہ کھیت سوکھے پڑے ہیں، باغوں میں گئے تو باغ بھی ایسے ہی پڑے ہیں، اپنی زمینوں میں گئے، تالاب میں گئے، نہر میں گئے. 3 دن پہلے جو حال تھا 3 دن کے بعد بھی. پھر حضرت موسیٰ کے دروازے پر سب آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کیوں آئے؟ اب تو پانی اللہ نے برسایا اور کوئی معمولی نہیں، 3 دن اور 3 رات تک پانی برسا ہے. سب نے کہا پانی تو برسا لیکن کوئی فائدہ؟ ارے بولو کچھ فائدہ، ساتھ میں بولو نا فائدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو جاتا ہوں پہاڑ پر. گئے کہا اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. اللہ ہم نے پانی کے لیے کہا تو نے پانی برسایا، اللہ 3 دن اور 3 رات تو نے پانی برسایا، لیکن اللہ کھیتوں کا حال ویسا ہی ہے، باغوں کا حال ویسا ہی ہے، اللہ زمینوں کا حال ویسا ہی ہے، نہروں اور تالاب کا حال ویسا ہی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا مانگا تھا مجھ سے تم نے؟ پانی. میں نے پانی دیا. تم نے یہ تھوڑی مانگا تھا کہ کھیتوں میں اناج بھی آ جائے، یہ تھوڑی مانگا تھا کہ باغ بھی سیراب ہو جائے، یہ تھوڑی مانگا تھا کہ تالاب اور نہر بھی بھر جائے. تم نے کیا مانگا تھا؟ پانی. اور میں نے کیا دیا؟ پانی. حضرت موسیٰ وہیں پہ سجدے میں گئے، کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی،
اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہنا بھول گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی نا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب جاؤ، اب جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اترنے سے پہلے پانی آ جائے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اب پانی نہیں آئے گا، جاؤ اپنی قوم کو جمع کرو، قوم کے بڑے بڑے 70,000 ہے ان کو جمع کرو اور سب کو بولو 1 ہفتے تک صرف لکڑی جمع کرنے کا کام کرے، جنگلوں میں جاؤ اپنے کندھوں پہ لکڑیاں لے کر آؤ، ارے بڑے بڑے درختوں کے لکڑے جہاں جہاں جنگلوں میں لکڑے ملے جاؤ اپنے اپنے کندھوں پر لے کر آؤ۔ اب میرے پیارو 1 ہفتے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو لگایا، تقریباً میرے پیارو 50,000 70,000 اللہ بہتر جانے کتنے ہوں گے، مگر کندھوں پہ وہ لکڑے لے کر آئے، ایک لکڑوں کا انبار لگ گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب میرا حکم ہے ان میں آگ لگا دو، ان میں کچھ سمجھ میں نہ آئے، اوپر سے پانی نہیں آ رہا، یہاں پہ درختوں کے لکڑے جمع کروائے اور اس میں آگ لگا دو۔ ارے بھائی کوئی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اللہ ہم نے تو پانی مانگا تھا کہ کھیت میں سیرابی ہو جائے، باغ میں سیرابی ہو جائے، اللہ ہم نے تو پانی مانگا تھا کہ ہمارے تالاب نہر میں پانی آ جائے، اللہ یہ لکڑوں کا جمع کرنا، چلو لکڑے جمع کر دی اب اس میں آگ لگا دو۔ چلو آگ لگا دی، جیسے آگ لگا دی نا تو ظاہری بات ہے لکڑے بہت آگ لگنا شروع ہوئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب تم اور جتنے تمہارے ساتھی ہیں آگ میں دیکھو، برابر دیکھو کیا دکھتا، کیا نظر آتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آگ کے قریب آئے، ارے جتنے تھے سب آگ کے قریب آئے، سب دیکھنے لگے اور سب کی زبان سے تھوڑی دیر آگ کے پیچھے آئے، کہ اللہ کی قسم میرے کھیت میں تو اناج پکنا شروع ہو گئے، ارے کوئی کہتا ارے میرے باغ میں اناج آنا شروع ہو گئے، ارے میرے باغ میں پھل اور پھول آنا شروع ہو گئے، ارے کوئی کہے کہ وہاں پانی بھر گیا، کوئی کہتا یہاں پانی بھر گیا، ارے پانی نے بہت فائدہ دیا۔ اور پھر آخر کہے پانی تو ہوا ہی نہیں، دیکھ کس کو رہے، کس کو دیکھ رہے؟ آگ کو دیکھ رہے۔ خیر وہ آگ بجھی، میرے پیاروں ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ، اللہ کی قسم پانی سے جو فائدہ نہ ہوتا اللہ نے آگ سے وہ فائدہ بتا دیا، پورے علاقے کو سیراب کر دیا، پورے علاقے میں پانی، پورے علاقے میں ٹھنڈک، کھیتوں میں اناج لہلہانے لگے، ارے باغوں میں گھلے گلزار، کھیتوں میں اناج، ہر جگہ پانی جو فائدہ پہنچاتا اس سے زیادہ آگ نے فائدہ پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سب بہت خوش ہے، روتے روتے حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے اور جا کر کہا اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ پانی سے وہ فائدہ نہ ہوا، ارے پانی فائدہ پہنچانے کا کام کرتا، اس نے فائدہ نہ دیا، اور آگ جس سے جلنا، برباد ہونا، تباہ ہونا، ویران ہونا، وہ آگ نے آبادی کا کام دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کہہ دو، پوری امت کو کہہ دو، اور قیامت تک کے لیے میں اعلان کر دوں گا تم کبھی کبھی جس میں نفع سمجھتے ہو میں اسی کو نقصان بنا دیتا ہوں، اور تم جس کو نقصان سمجھتے ہو میں اسی کو نفع بنا دیتا۔ تم نے سمجھا 3 دن پانی آیا، 3 دن تک پانی آیا، تم خوش ہو گئے، میں نے سارے کھیتوں کو برباد کر دیا، میں نے سارے باغوں کو برباد کر دیا، اور آگ آئی، تم نے سوچا آگ سب کو برباد کر دے گی، میں نے اسی کو آباد بنا دیا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یقین بنا لو میرے بندو تم سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کاش کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی ہوتی میرے پیاروں، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون، یہ سمجھ میں آ جاوے نا تو جھگڑے بھی ختم ہو جائے، ہاں جھگڑے ختم ہو جائے۔ آج معاملہ کیا ہے معلوم ہے، اس نے میرے کو ایسا بولا، بولا کیا ہوا کیا، ارے میری بھی تو کوئی عزت ہے نا، میرا بھی کوئی اسٹیٹس ہے نا، ایسا سب کے سامنے بول کے چلا گیا، کیوں تیرے پیٹ میں کیوں دکھا، وہ بولا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھا، تو اتنا کہہ دیتا نا اس کے سامنے، ہاں غلطی اگر میری ہے تو میرے کو معاف کر دینا، اتنا کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن نہ، ہمارا دماغ، ہماری ضد، ہمارا گھمنڈ، ہمارا تکبر، ہمارا بڑاپن، نہ اس نے سب کے بیچ میں ایسا بولا نا میرے کو نیند نہیں آئے گی جب تک اس سے انتقام نہ لے لوں گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ ہاں بہت انسلٹ لگتا ہے اپنے کو، کیا بولے گا ایسا ہوا، اب تو اپنے کو بھی سوچنا پڑے گا، ہاں کیا اکھاڑ لے گا تو، کیا اکھاڑ لے گا، اپنے کو بھی سوچنا پڑے گا۔ یہاں سر کا درد ہوتا تو تیرے سے نکلتا نہیں، تیرے پیٹ میں درد ہوتا تو تیرے سے نہیں، ارے تیرا بیٹا بیمار ہو گیا نا، بیمار ہو گیا، اس کو لے کے ہاسپٹل دوڑتا ہے، ڈاکٹر نہیں ملتا تو پریشان ہو جاتا، جو اپنے گھر کے بچے کو نہ سنبھال سکا وہ کسی سے کون سا انتقام لینے کے لیے آیا ہے۔ میرے کو ایک بات یاد آئی آپ کی برکت سے، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ دعوت تبلیغ کے بانی مبانی الحمدللہ، دعوت تبلیغ کا کام بولو چلتا ہے اور قیامت تک اس کو کوئی روکنے والا، حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بولو حالات، اور حالات بھی اس لیے آتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ تو ہو جائے۔
جس کام کو اللہ نے آسمانوں کی چوٹی تک اٹھایا، شاید دنیا کا کوئی علاقہ باقی نہیں جہاں دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہوا، لیکن اس کے سب سے پہلے بانی مبانی اگر کوئی ہے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا؟ ہاں بولو نا، نام سنا؟ جب آپ شروع میں وہ میوات کے علاقے میں گئے، میوات کے علاقے میں گئے، اس زمانے میں بہت اچھا انتظام نہیں ہوتا تھا. آج کل تو ماشاءاللہ دعوت تبلیغ والے علاقہ بھی وہ چوز کرے گا جہاں تھوڑا فریش آدمی رہے گا، اور پھر باقاعدہ جماعت میں پوچھے گا ناشتے کا، دوپہر کے کھانے کا، رات کے کھانے کا انتظام برابر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اب یہ اس زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ میوات میں، تو اس زمانے میں میوات میں کوئی بہت بڑے بنگلے والا تھا، کوئی بڑی کوٹھی والا تھا. وہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت آپ جماعت کو لے کر آئے؟ کہاں 14-15 آدمی ہم لوگ ہیں، آئے ہیں سہارنپور سے، آئے ہیں میوات، آئے ہیں میوات کے لوگوں میں اللہ رسول کی محنت کرنے آئے. حضرت مولانا الیاس دبلے پتلے تھے. بولو کیسے تھے؟ دبلے پتلے تھے. رو کر کہنے لگے کہ اللہ رسول کی محنت کرنے آئے. وہ ماشاءاللہ بڑا مالدار تھا. اس نے کہا آج مغرب بعد کھانا میرے گھر پہ ہوگا، آپ سب کا جتنے لوگ آپ آئے گھر پر. ہوتا نا جماعت والوں کو دعوت دیتے، اور جماعت والے اتباع سنت میں، سنت کی اتباع میں دعوت قبول بھی کرتے ہیں. حضرت مولانا الیاس نے فرمایا ہاں میرے نبی بھی دعوت قبول کرتے تھے، آپ نے دعوت دی ہم آ جائیں گے. کہا مغرب بعد فوراً آ جانا. کہا مغرب بعد فوراً آ جائیں گے. خیر مولانا تو اپنے دعوت تبلیغ کے کام میں لگ گئے. دعوت دینے والا دیکھے چلا گیا. 1-8 گھنٹے کے بعد ان کا چھوٹا بھائی آیا، وہی دعوت دینے والے کا. کہا آ کر کہنے لگا وہ جگہ پہ آپ کی دعوت ہے. کہا مولانا نے کہا میرے کو خبر ہے، ہاں دعوت ہے، میرے کو دعوت مل گئی. کہا وہ مغرب بعد نہیں، عشاء بعد، کیونکہ ہمارے گھر کی عورتیں ذرا کھانا وانا پکاتی طرح ٹائم لگتا ہے. عشاء. مولانا کا کوئی بات نہیں، عشاء بعد آ جائیں گے. چلو اب وہی دن دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا. مغرب کے بعد مولانا نے اعلان کیا سنت و نوافل کے بعد تمام حضرات تشریف رکھے، انشاءاللہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی. ارے میرے دوستو، آج کوئی دہلی نظام الدین سے یا کہیں سے اگر کوئی اللہ کا بڑا ولی آتا ہے پورا مجمع جمتا ہے. سچ بتاؤ مولانا الیاس تو پاور آف انجن تھے نا. ان کا مغرب کے بعد کا بیان کیسا ہوا ہوگا میرے پیاروں؟ بیان ہوا اور سب نے دعائیں کی. عشاء کی نماز ہو گئی. چلو عشاء کی نماز کے بعد کہا چلو وہ دعوت ملی وہاں کھانے جانا. گئے تو بڑا بھائی وہاں کھڑا، کیا گالیاں دے، اتنی گالیاں مولانا الیاس یہ کہا یہ جماعت کا کام کرتے ہو، یہ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو، تمہارے اندر وعدہ نبھانا نہیں ہے. ہمارے گھر کی عورتیں تمہاری نوکران ہیں، آج ہمارے گھر کی عورتیں تمہارے یہاں کام کرتی ہے. مغرب کے بعد کہا تھا عشاء کی نماز ہو گئے، آرام سے ٹہلتے ٹہلتے آتے. ہم کو بھی سونا رہتا کہ نہیں رہتا؟ بتاؤ اس میں مولانا الیاس کی کوئی غلطی تھی؟ اور وہ چھوٹا بھائی وہیں کھڑا ہوا ہے جس نے کون سا ٹائم دیا تھا. مولانا الیاس میں ہوتا وہاں پہ کیا کہتا ہے تیرے بھائی کو پوچھ، میرے ساتھ مغز ماری مت کر. بھائی یہ ہوتا کہ مولانا الیاس ایک ہی بات، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دینا، یاد نہیں رہا. وہ بیان کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر سمجھ میں نہیں آیا، یاد نہیں رہا، روتے جا رہے اور معافی مانگ. اور جتنے جماعت والے کچھ بولنا چاہیے نہیں آپ لوگ چپ رہو، آپ لوگ چپ رہو، میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں میرے سے غلط. اور وہ بولتا گیا، کہا چلو بیٹھ جاؤ، کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ. اب وہ دسترخوان لگا. سچ بتاؤ مولانا الیاس کیسے لقمہ کھائے ہوں گے. اور وہ بولتے جا رہا، بولتے جا رہا، بولتے جا رہا، یہاں تک کہ جب کھانا ختم ہوا تو کہا مولانا آئندہ سے خیال کرنا، کسی کو پریشان مت کرنا، اللہ رسول نے یہ نہیں سکھایا ہے. مولانا نے کہا بہت پریشان کیا، میرے کو معاف کرنا. کیا وہ اللہ کے ولی نے کھانا کھایا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کے ولی نے دعوت کو قبول کر کے کچھ مزہ کیا ہوگا؟ چلے جب مسجد میں آئے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے رونے لگے. سارے جماعت کے ساتھی جمع ہو گئے. مولانا عجیب ہے، آپ بول دیتے ہیں تیرا بھائی کھڑا ہے، اس نے عشاء کے بعد کی خبر دی، تو نے مغرب کے بعد بولا، یہ عشاء کے بعد بولا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ روئے. روتے روتے کیا کہا معلوم؟ اگر میں کہہ دیتا 2 بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا، ان 2 بھائیوں کے جھگڑے کی وجہ سے گھر میں دونوں کی بیویوں کا جھگڑا ہو جاتا. دونوں کی بیویوں کا جب جھگڑا ہوتا تو یہ اس کی ماں یا تو پہلی بہو کی طرف جاتی یا دوسری بہو کی طرف جاتی، ایک گھر میں ہنگامہ ہو جاتا. مولانا کہتے اس نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے گالی دے دیا، میں نے معافی مانگ لیا، لیکن پورے ایک گھر کو جھگڑے سے تو میں نے بچا لیا. اور پھر ایک جملہ فرمایا، جماعت والوں سے فرمایا، ارے سنو، گالیاں کھا لو، مار کھا لو، کسی کے گھر میں فتنہ مت ڈالو، فتنہ ڈالو گے نا اللہ اسی کام کو جہنم بنا دے گا، اور اگر راضی کرو گے تو اللہ یہ کام کو جنت کے اعلیٰ مقام تک لے کر چلا جائے گا. اس لیے میرے پیارو، میں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں، یہ بارش ہم کو بتا رہی ہے، کوئی ہمارا انسلٹ کرے مانگ لے رہا، معافی مانگ لے، ہاں ہو گئی، غلطی ہو گئی. بھائی انسان ہو نا، میں نہیں غلطی کروں گا تو کون کرے گا؟ فرشتے تو آئیں گے نہیں غلطی کرنے. بولو آئیں گے فرشتے، انبیاء آئیں گے، وہ سب معصوم ہے.
सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन सब अल्लाह के खास बंदे। अरे गलती मुझसे हो गई, लेकिन दिल में बना ले, इज्जत देने वाला कौन है? किसी की तारीफ करने से इज्जत मिलती नहीं और किसी के गिराने से कोई गिरता नहीं, क्योंकि इज्जत और जिल्लत की ठेकेदारी अल्लाह के हाथ में। बोलो, इज्जत और जिल्लत की ठेकेदारी किसके हाथ में? मेरे साथ में पढ़ो ना, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। बोलो ना, इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह ही। जलील करने वाला कौन? अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत शायद पहली मर्तबा या लंबे ज़माने के बाद आया हूँ, तो पहली बात तो यही हम करेंगे। बोलो ना, आज से दिमाग में, दिल में एक बात बिठा लो, हमसे कुछ नहीं होता, करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। अरे देखो ना, हमसे क्या होता? हमारे पास पैसा, चलो माना पैसा, हमारे पास बहुत पैसा, हमारे यहाँ बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना, हाँ, और खाने में किस्मा किस्मी चीजें रखी हुई है, लेकिन भाई का डायबिटीज बहुत हैवी है। खाएगा? बोलो, खाएगा? खाएगा? अगर अपना पैसा है, अपना खाना है, हमने दावत दी है, पूरी दुनिया हमारे घर में आके मिठाई खा के जाती है, और इसको बोल तू खा ना, मेरा शुगर लेवल बहुत हाई है। क्यों मेरे दोस्तों? ये अल्लाह बताना चाहता है कि तेरा कुछ नहीं है। अरे मेरे दोस्त, आप हॉस्पिटल में जाओ, हाँ, आज तक खाना किससे खाते? बोलो, किससे खाते? आपने देखा होगा कितनों को यहाँ सुराख करते, यहाँ सुराख, यहाँ पाइप डाला जाता है। वही खाना जो आज अगर यहाँ से डाले तो मर जावे भाई। कोई अगर यहाँ फाड़े और खाना डाले, बोलो, तो मर जावे, और वो खाना मुंह से जाए तो जिंदा हो जावे। अल्लाह बाद में एक जमाना ऐसा भी किसी को बताता है, अब मुंह से खाना डालेगा तो मर जाएगा, और गले से पाइप से खाना जाएगा तो जिंदा हो जाएगा। ये सब क्या है मेरे दोस्तों? बोलो ना, करने धरने वाला कौन? तो आज से कौन कौन तैयार है भाई? अल्लाह पर भरोसा करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे बहुत सारे भाई, क्या टाइम क्या हो रहा है भाई? वहां पर 1:08, 1:25 पर जुनैद भाई बात खत्म करना ना। टाइम का मामला मोली आपको बहुत टेढ़ा है मेरे लिए, खत्म कर दूंगा टाइम पर, बेफिक्र। वो यूं कभी कभी यूं आंख निकाल के देखे, कभी नीचे आंख करे, एक तरफ नीचे आंख कर दे भाई, तो मेरे को भी बोलने में समझ में आवे। इंशाल्लाह 1:25 को खत्म करना ना, खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरे को दिल में एक बात आई, बहुत से हमारे भाई हज के लिए गए होंगे, या अभी ये साल जाने वाले होंगे, या आइंदा साल तो बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक मसला फतवा बता दूं, किसी भी मुफ्ती को पूछ लेना, एक फतवा बता दूं। एक आदमी पर हज फर्ज, बोलो, एक आदमी पर हज फर्ज। भाई आजकल अगर आपको अंदाजा लगाना हो तो हज में ज्यादा से ज्यादा आदमी को 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख पकड़ो, कुछ इतने की जरूरत पड़ती है तो एक आदमी का हज अच्छा हो जाता है। अगर एक आदमी के पास इतने पैसे हैं तो बोलो उसके ऊपर हज क्या हो गया? फर्ज। नहीं कर रहा हज, नहीं करता, हज नहीं करता, उसको बोलो हाजी साहब हज फर्ज हो गया। कहता हाँ आइंदा साल का। अब ये साल क्यों नहीं करोगे? क्या कहेगा? बच्चों की शादी है ना, उसकी वजह से मैं हज, चलो ठीक है ये साल नहीं, आइंदा साल जब आया अब सबने कहा भाई आप गए साल तो नहीं गए थे, बच्चों की शादी थी, अभी तो आप हज में जाओगे ना। नहीं कहा अभी दुकान डाली है ना, जरा वो चल पड़े ना, उसके बाद में करेंगे। बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? टाल मटोल नहीं करता, आइंदा साल, आइंदा साल, आइंदा साल, आइंदा साल, मर गया। अरे बोलो क्या हो गया? ऐसे बहुत से होंगे, अल्लाह माफ फरमाए। बोलो ना साथ में, बोलो ना, कुछ लोग ऐसे जिनके ऊपर हज है, बोलो नहीं किया और चलो मर गया, आप क्या करोगे उसके साथ में? क्या करोगे भाई? वही करेंगे जो सारे मुर्दों के साथ करते हैं। क्या करेंगे भाई? हाँ वही घुसल देंगे उसको। बोलो हाँ बोलते जाओ, घुसल देंगे। अरे उसको कफन का कपड़ा पहनाएंगे, हाँ बोले ना उसके जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। अरे ऐलान होगा भाई, ऐलान होगा भाई, इतने बजे दफनगिरी का टाइम होगा और बाहर के मेहमान खा के जाना, वो सब ऐलान भी होगा। और उसके बाद में मेरे प्यारो जनाजे की नमाज भी होगी, दफन भी होगा, ताजियत भी होगी, घर में आना जाना भी होगा। बोलो सब होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कौन से कब्रिस्तान में दफन किया? मुसलमानों के कब्रिस्तान में। भाई जी भाई घुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ाई। अच्छा हमारे नबी को पूछो, ये जो मुर्दा सोया है जिस पर हज फर्ज था और इसने हज नहीं किया, मेरे नबी आपका क्या फतवा है? और सच बताना, मेरा फतवा चलेगा कि नबी का फतवा चलेगा?
ہم نے تو وہی کام کیا جو ہم کو کرنا تھا بھائی. ہم نے تو وہی کام کیا. ہم کو خبر ملی کہ بھائی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا, چلو ہم نے کفن کا کپڑا تیار کیا, غسل کا تیار کیا, ہم نے جنازے کی نماز پڑھائی, ہم نے دفن کیا, قبرستان گئے, قبر کھودا, سب کچھ کیا. ہم تو سارے مسلمانوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ ہم نے اس کے ساتھ کام کیا. لیکن ہمارے نبی کو پوچھو کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہو. ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور حج نہیں کیا اور مر گیا, میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتاؤ, ہمارے نبی فرماتے لا ابالی یموت یہودیہ او نصرانیہ. ہمارے نبی فرماتے مجھے اس کی کوئی پڑی نہیں ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہو سکتا ہے یہودی ہو کے مرا ہوگا, عیسائی ہو کے مرا ہوگا. ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم مسلمان ہو کے تو نہیں مرا ہے. میرے پیارو اس کی فکر کرو, اس کی فکر کرو. بہت سو کے پاس پیسے جمع ہیں لیکن اپنے آپ کو پہلے سے ایک رواج چلا ہے نا, غریب 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 غریب, اور پہلے سے اس کی زکات, اس کا صدقہ, اس کا خیرات, وہ جو چلے آ رہا چلے آ رہا چلے آ رہا. ارے اس زمانے میں وہ عورت بیوہ تھی, اس کے بچے چھوٹے تھے, اب بچے بڑے ہو گئے, اب دکانوں کے مالک ہو گئے, اب ان کے پاس پیسہ آ گیا. لیکن زمانے اور دل میں اور زبان پہ جو غریبی آئی ہے نا, وہ ایسی غریبی آئی ہے کہ یہ غریبی ہم کو یہودی ہو کر مروائے گی, عیسائی ہو کر مروائے گی, مسلمان ہو کر تو نہیں مرے گا. اس لیے میں تو کہوں گا میرے پیارو, آج جتنا مجمع بیٹھا ہے نا, چونکہ حج کا سیزن ہے, اس میں سب لوگ ارادہ کرو, کیا بولو الحمدللہ, نہیں کیا کریں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ جانے والے ہیں دعا کرو آمین بولو, اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے, اللہ سعی مشکور عطا فرمائے, اللہ ذنب مغفور عطا فرمائے. میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں, سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے انشاءاللہ کہ جو لوگ حج میں, آپ کو بہت جلدی بتاؤں گا. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو نا محمد رسول اللہ, مینا کے میدان میں, بولو کہاں پر, مینا کے میدان میں ہمارے نبی بیٹھے, دو صحابیہ, کتنے صحابیہ, جلدی بولنا کتنے صحابیہ, دو صحابیہ, اور بیچارے وہ, اور ظاہری بات ہے بھائی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. وہ آئے, ہانپتے کانپتے آئے اور آ کر بیٹھ گئے. کہا اللہ کے رسول السلام علیکم. وعلیکم السلام ہو گیا. پھر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کو کچھ سوالات پوچھنا ہے, لیکن بہت تھکے, ہانپتے کانپتے آئے, ہم کو 8 سوالات پوچھنے. بولو کتنے سوالات پوچھنے, جلدی جلدی بولو کتنے سوال. ہمارے نبی قربان جاؤ, ہمارے نبی پر کتنا امت سے پیار تھا. کہنے لگے اتنے تھکے ہو, ہانپتے کانپتے ہو, ہمت ہو تو پوچھ لو, میں جواب دے دوں, اور نہیں ہمت ہو تو مت پوچھو. تمہارے دل میں جو سوال ہے وہ بھی نبی بتائیں گے, جواب بھی نبی ہی بتا دیں گے. آہا میرے پیارو, سوچو تھوڑی دیر کے لیے. وہ دونوں کہنے لگے نا آپ ہی بتا دو, آپ ہی سوال بھی بتا دو اور آپ ہی جا. ہمارے نبی نے فوراً کہا 8 سوال پوچھنے آئے ہو نا. وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے. کہا اللہ کے رسول, ہمارے نبی نے کہا میں دہراتا ہوں تم کیا کیا سوال پوچھنا ہے. آپ لوگ انگلیوں پر گننا شروع کرو. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا پہلا سوال, میں جلدی جلدی بتاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا پہلا سوال ہے, ایک حاجی حج کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے. بولو ایک حاجی حج کے ارادے سے گھر سے نکلے, جب تک وہ مکہ نہ پہنچے اسے کیا ثواب ملے گا. بولو سبحان اللہ. پہلا سوال, حاجی گھر سے نکلا مکہ پہنچے, وہاں تک اس کو کیا ثواب ملے گا. نمبر 2, حاجی اگر طواف کرے اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر کیا ثواب ملے گا. بولو سبحان اللہ. کتنے سوال ہو گئے؟ 2. نمبر 3, حاجی صفا مروا کے بیچ میں سعی کرے. آپ کو معلوم ہے نا صفا پہاڑی اور وہ مروا پہاڑی, لمبا روٹ ہے. ہاں حاجی صفا مروا, مروا صفا, یہ جو سعی کرے اس پر اسے کیا ثواب ملے گا. کتنے سوال ہو گئے؟ کا چوتھا سوال, حاجی عرفہ کے میدان میں پہنچے اور اللہ کے سامنے رو دھو کے مانگے تو اسے کیا ملے گا. کتنے سوال ہو گئے؟ 4. وہ دونوں نے, ہمارے نبی نے ان دونوں سے فرمایا تمہارا 5واں سوال یہ ہے, حاجی جب شیطان کو کنکری مارے گا تو کیا ثواب ملے گا. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. نمبر 6, ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ سوال ہے, حاجی جب قربانی کرے گا. بولو حاجی جب قربانی کرے گا تو اسے کیا ثواب ملے گا. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا. نمبر 7, ہمارے نبی نے فرمایا کرے حاجی جب حلق کروائے گا, اپنے بالوں کا حلق کروائے گا تو اسے کیا ثواب ملے گا. کتنے ہو گئے؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا آخری سوال, حاجی جب طواف زیارت کرے گا, آخری طواف حج کمپلیٹ, اس طواف زیارت پر اسے کیا ثواب ملے گا. کتنے سوالات ہو گئے؟
جلدی جلدی بولنا کتنے سوالات ہو گئے؟ ہمارے نبی نے آہا کتنا پیارا جواب دیا. سب بولیں گے سبحان اللہ بولیں گے نا. سب سے پہلا سوال حاجی گھر سے نکلا, ارے نکلتے نکلتے مکہ مکرمہ پہنچا. ہمارے نبی فرماتے سن لو, قیامت تک آنے والا کوئی بھی حج کا ارادہ کرنے والا اپنے گھر سے قدم نکالے گا اور قدم بڑھاتا بڑھاتا مکہ تک جائے گا. ہمارے نبی فرماتے ہر قدم پر اللہ ایک گناہ کو معاف کرے گا اور دوسرے قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا چلا جائے گا. اب آپ انووا میں جاؤ, بس میں جاؤ, ٹرین میں جاؤ, پلین میں جاؤ, ثواب تو ملتا ہی جائے گا انشاءاللہ ہر قدم قدم کا. بولو انشاءاللہ. دوسرا سوال, حاجی طواف کرے گا, طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے وہ 2 رکعت نماز پر ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ایک عربی غلام 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ اس کا ثواب مل جائے گا. بولو سبحان اللہ. نمبر 3 صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 حاجی عرفہ کے میدان میں سبحان اللہ بولو سبحان. ہمارے نبی فرماتے حاجی عرفہ کے میدان میں ہوگا, دھوپ میں کھڑا ہوگا, احرام باندھا ہوگا, اللہ سے معافی مانگتا ہوگا. اللہ فرماتے آجا میرا حاجی بندہ, تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے, تیرے گناہ جنگلوں کے لکڑوں کے برابر ہوں گے, جہاں میں نے تیرے سب گناہ کو معاف کر دیا. اور اللہ فرماتے عرفہ کے میدان میں حاجی تیرے گناہ تو معاف ہو گئے, آج جس کا نام لے گا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. 4 ہو گئے نا. نمبر 5 حاجی کیا کرے گا؟ وہ کنکری مارے گا. بولو کیا کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حاجی جب تو کنکری مارتا ہے, حالانکہ وہاں شیطان نہیں ہے, وہ تو سیمنٹ کا ستون ہے, لیکن تو جو کنکری مارتا ہے تیرے ایک کنکری مارنے پر میں تیرا وہ گناہ معاف کرتا ہوں کہ اگر نہ کرتا تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہ ہوتا. کتنے کام ہو گئے؟ 5. نمبر 6 حاجی حلق کروائے گا. اس پر بھی ہمارے نبی نے وہی فرمایا حاجی حلق کروائے گا, تیرے سر کو منڈوا دے گا, ایک ایک بال جو تیرا گرے گا, ایک بال پر گناہ معاف ہوگا تو دوسرے بال پر تیرے نام اعمال میں نیکی لکھتا چلا جاؤں گا. اچھا پھر حاجی نمبر 7 کیا کرتا؟ قربانی. بولو نا قربانی. تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے کہا حاجی قربانی کرے گا اس کا ثواب دنیا میں کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا نا حاجی جو وہاں حج میں قربانی کرے گا اس کا ثواب کچھ بھی نہیں. وہ حاجی کو کہو جنت میں آئے گا, ہم وہ ثواب دیں گے کہ کہے گا کاش کے سارا ثواب یہی پہ مل گیا ہوتا. اور اخیر میں طواف زیارت, 8واں طواف زیارت. حاجی جب آخری طواف کرے گا کمپلیٹ, آپ کو نہیں معلوم ہے ہمارے نبی فرماتے جیسے طواف ہو جاتا ہے نا, ایک فرشتہ آتا ہے ہمارے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے حاجی صاحب ہم کو نظر نہیں آتا. وہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے حاجی صاحب اللہ نے تجھے سر سے لے کر پاؤں تک صاف کر دیا, ایسا جیسا تو ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا, تیرا کوئی گناہ نہیں ہے, جا اب نئی زندگی شروع کر دے. بولو سبحان اللہ. میرے پیارو بہت بڑا ثواب ہے تو سب حاصل کریں گے نا انشاءاللہ. کتنے سوالات ہوئے؟ 9واں سوال ہوا نہیں. ہمارے نبی نے ان دونوں کو کہا یہی 8 سوال تھے نا. کہا اللہ کے رسول بالکل پکے یہی 8 سوال تھے, بلکہ دونوں کھڑے ہو گئے, ہمارے نبی کے ہاتھوں کو چوما, پیشانی کو چوما اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. جو 8 سوال لے کر ہم آئے تھے سوال بھی آپ کے بن گئے, جواب بھی آپ ہی کے بن گئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کہا لیکن ایک اور ثواب. کہا وہ کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حاجی جب حج شروع کرتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ پڑھو نا, یاد ہوگا نا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یلبی الا لبى عن یمینہ وعن شمالہ من شجر او حجر او مدر حتى تنقطع الارض من ہاہنا وہاہنا. ہمارے نبی فرماتے سنو تم نے 8 سوال پوچھے, میں نے 8 سوال کے جواب دے دیے, لیکن میرا 9واں جواب یہ ہوگا حاجی جب حج شروع کرتا لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے, اگر وہ صحیح کمائی لے کر آیا ہوتا ہے. بولو کون سی کمائی؟
صحیح کمائے اور محبت میں آیا ہوتا. ہمارے نبی فرماتے اسے نہیں معلوم جب وہ غریب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے سارے مکہ کے درخت بھی اس کے ساتھ میں لبیک کہتے ہیں, سارے مکہ کے پتھر بھی اس کے ساتھ میں لبیک کہتے ہیں, سارے مٹی کے پودے بھی اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں. اور کب سے مشرق سے لے کر مغرب تک سب کے شجر حجر پتھر سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک. اور اللہ کیا کہتا ہے, اے میرا بندہ ابھی تو شروع کیا, اس سے پہلے میں نے تیرے حج کو قبول کر لیا. تو میرے پیارو جاؤ گے نا انشاءاللہ, سب جائیں گے بولو انشاءاللہ. یہ سال ہو تو الحمدللہ, نہیں تو. اور میں نے آپ کو بتایا کوئی بہت بڑی زمین اور پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرے پیارو بیچ دے. حج فرض ہے, بولو حج فرض ہے. بھوکا تو نہیں مرتا, پیاسا تو نہیں مرتا. 2 دکانیں ہیں, ایک دکان بیچ دے, ایک دکان پر گھر چلے گا. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی نے دکان بیچا یا بیوی کے زیور, بیوی نے اپنے زیور بیچی اور حج کو چلی گئی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے نبی فرماتے جو حج کر کے آتا ہے اور جتنا پیسہ استعمال کرتا اللہ مرنے سے پہلے کئی گنا کر کے اس کو واپس پہنچا دیتا ہے. حاجی غنی ہوتا ہے, بولو حاجی غنی ہوتا ہے, کبھی بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا. اس لیے میرے پیارو یہ بات آ گئی تو میں نے بات کر دی, ورنہ بات تو اصل مجھے یہی کرنی تھی. 2 کام کریں گے. سب سے پہلا کام بولو کرنے دھرنے والا کون, اللہ ہی. اور نمبر 2 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. کون کون تیار ہے محبت کے لیے بھائی؟ بات ختم ہو رہی, بولو نا محبت کریں گے انشاءاللہ. ایک بات بولوں, بہت جگہ بولتا ہوں, آپ کو اچھا لگے نہیں اچھا لگے لیکن سن لو, سننا تو پڑے گا ہی نا بھائی, جب آئے تو سننا پڑے گا. ایک بات سن لو میرے پیارو, آج سے ارادہ کرو, حج کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ, اور کچھ حالات نظر آتے ہیں نا, میں اس کے لیے وہ آپ کو بتاؤں. ایسا کام کرو آٹومیٹک حج کا سامان تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کروڑ پتی کو, آپ نے دیکھا ہوگا کم بخت مر گیا, ایک بار بھی کعبے کو نہیں دیکھا. بولے ایک بار بھی کعبے کو. اور کتنے امام سب کو دیکھا ہوگا, بانگی سب کو دیکھا ہوگا, مؤذن سب کو دیکھا ہوگا, یوں بیگ لٹکایا چلا السلام علیکم, کہاں چلے, عمرہ میں. اپنے دل میں سوچتے 5,000 پگار عمرہ, اور یہاں مہینے کا 5 لاکھ, ابھی تک کعبہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے وہ میرا دروازہ ہے, وہاں کوئی آتا نہیں ہے, جس کو ہم چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں. میرے دوستو وہ اللہ کا دروازہ ہے. جائیں گے نہیں سب, بولو انشاءاللہ جائیں. لیکن ایک پریکٹس کرو, آٹومیٹک حج کا دروازہ کھلے گا. اور وہ پریکٹس کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. شروع کر دو آج سے, بولو کریں گے انشاءاللہ. آج کی جمعہ سے پکا ارادہ کرو مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک زمانہ گزرے گا اللہ آٹومیٹک ہمارے حج کے دروازے کھول دے گا. کریں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے. اور ایک بات سنو, بالکل صاف شبدوں میں سنو, جو نماز پڑھے گا وہ جنتی ہوگا. بولو بولو, جو نماز پڑھے گا وہ, اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنمی ہوگا. آپ کو بولنے کو تھوڑا گھبراہٹ ہوتی ہے, میں کھل کے بول دوں, نماز پڑھنے والا جنتی ہوگا, نہیں پڑھنے والا, بولو بولو نا, آپ بولو نا, میں بولا نہیں پڑھنے والا اور جہنمی ہوتا تو ایک بات تھی, چلو جہنم میں جائے گا, لیکن پہلے والی جہنم میں نہیں جائے گا. ہمارے نبی نے کہا بے نمازی وہ جہنم میں جائے گا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا, قارون جائے گا, فرعون جائے گا, حامان جائے گا. ہر زمانے کے نبی کا دشمن جو جہنم میں جائے گا, ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں نے ممبر کے قریب اللہ کے رسول کی امانت آپ تک پہنچائی ہے, اب آپ کی مرضی. لیکن پھر ایک مرتبہ کہوں گا, کرو, پڑھو گے نا نماز. بلکہ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر تھے نا, حضرت عمر وہ تو اپنے زمانے میں ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے بھائی دھندا کرو, کاروبار کرو, بزنس کرو, انویسٹمنٹ کرو, پارٹنرشپ کرو, مگر ایسے کے ساتھ کرو جو نماز پڑھتا ہو. جو نماز پڑھتا ہو اس کو پیسہ دو انویسٹ کے لیے, جا جا بھائی کر. بے نمازی کو مت دو, پیسہ مت دو, کتنا بھی کروڑ پتی ہو مت دو. کیوں؟ حضرت عمر کہتے تھے جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے تیرے کو کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. اس لیے میرے پیارو ہماری دین اور دنیا دونوں کا مدار نماز پڑھے. یہ ہمارے کوئی بھائی ہے ابراہیم بھائی مؤذن لندن میں, ان کا انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے, اور بھی جتنے بیمار ہو دعا کرے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. ابھی میں اپنی بلڈنگ سے اتر رہا تھا, لفٹ میں مجھے 2 صاحب ملے, ان میں سے بھی ایک نے مجھے کہا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, مغرب کے بعد تدفین ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, اور اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے جائز مقاصد پورے فرمائے. سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائے, برابر 1:25 سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائے. سنتیں ختم ہوگی انشاءاللہ, خطبہ نماز شروع ہوگا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سلام ذرى الإيمان كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم عباد الله علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشيا كما قال جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون عباد الله أخيرا علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة حتى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقذين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وشرح صدور المؤمنين بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كالأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صف سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے.
जिन हजरात की पैजामा पटलून टखनों के नीचे ऊपर कर ले, अल्लाह की रहमत मुतवज्जह रहे, मिल मिल के खड़े।
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جتنے لوگوں نے بیمار کا ہے اللہ تمام کو شفا فرمائے. اللہ ہمارے مرحوم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا من لا يشغله سمع عن سمع. يا من لا يغلطه السائلون. يا من لا يبتلم بالحاح الملحين. أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ جمعہ کا دن ہے اللہ، بہت مبارک دن ہے اللہ، تیری رحمتیں برس رہی ہے اللہ. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ. آنکھوں سے بہت گناہ کیے، کانوں سے بہت گناہ کیے، زبانوں سے ہاتھ پاؤں سے بہت گناہ کیے. الگ بات ہے اللہ، الگ بات ہے اللہ، اتنے گناہ کے باوجود تو بھوکا نہیں سلاتا، کبھی تو پیاسا نہیں تڑپاتا، کبھی تو بدن سے کپڑے نہیں چھینتا. اللہ ہم گناہ 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 کرتے جاتے، تو بخشش عطا کرتے جاتا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ مہربانی فرما دے. اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے، جمعہ کا دن ہے اللہ، معلوم نہیں کون کتنا پریشان، بہت پریشان ہے. اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا اللہ، اپنا دکھ کسی کو تیرے سوا بتا بھی نہیں سکتا اللہ. سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ. کہ اللہ کتنے قرضے میں ڈوبے ہیں، غیب سے قرضے ادا کروا دے. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ہے ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم باعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے. مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اے اللہ جو لوگ حج کا ارادہ کر چکے اللہ، جانے والے ہیں، بڑا سفر ہے، بڑا پیارا محبت والا سفر ہے. اے اللہ وہ مہمان بن کے جانے والے اللہ، اللہ ان کے سفر حج کو قبول فرما لے، سعی مشکور عطا فرما دے، ذنب مغفور عطا فرما دے. اللہ بہت سے ہمارے بھائی ایسے بھی ہوں گے، بہنیں ہوگی، مائیں ہوگی، جن کو حج کرنا ہوگا لیکن اللہ انتظام نہیں ہوتا ہوگا. کون ہوگا جو کعبہ دیکھنا نہیں چاہتا؟ کون ہوگا جو طواف کرنا نہیں چاہتا؟ کون ہوگا جو مدینے میں پیارے نبی کے روضے مبارکہ پہ حاضر ہونا نہیں چاہتا؟ بہت محبت کرتے اللہ،
اللہ وہ الگ بات ہے، شیطان کا دھوکہ آتا ہے، نفس کا دھوکہ آتا ہے، لیکن سب تیرے پیارے نبی سے محبت کرنے والے بندے ہیں اللہ، یہ سب امتی اللہ، تیرے نبی کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے بندے اللہ، اے اللہ سب کو حج مبرور عطا فرما دے، سب کے لیے حج کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، آج سے نمازی بنا دے اللہ، جو چھوٹ گئی اس کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ آج ہم تیرے سامنے ارادہ کرتے اللہ، تیرے گھر میں ارادہ کرتے اللہ، ارادہ پورا کرنے والا تو ہے اللہ، ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، ہماری زندگی میں سفر میں حضر میں کبھی نماز قضا نہ ہو اللہ، ایسا ہمیں پکا نمازی بنا دے اللہ، نماز نہ پڑھے تو ہمیں چین سکون نہ آئے، ایسا نمازی بنا دے اللہ، اے اللہ ہم کو ذاکرین میں بنا دے، کہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔